جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ پاکستان میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ سنتا جا، دیکھتا جا اور شرماتا جا۔ ہم کئی طرح کے لطیفے جو ہے وہ یہاں پر اس ملک کے یعنی نیشنل لیول پر کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پوسٹ بجٹ سیشن میں جو کچھ فرمایا اور جو کچھ وہ اس سے پہلے فرما چکے ہیں وہ سب کوئی لطیفے سے کم نہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی اس بجٹ سیشن کے اگلے دن ایک ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی پر بریفنگ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم کیا کر چکے ہیں اور اس بریفنگ کے کیا مقاصد ہیں، اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے اچھا یہ قوم ہے اور اس کے یہ لیڈر ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی یعنی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب نے آن دی فلور آف دا ہاؤس، فلور بھی یہ بھی ایک بڑی اچھی ٹرم ہے، آن دا فلور آف دا ہاؤس، تو یہ وہ ہاؤس ہے جس کی کوئی قدر نہیں ہے، یعنی جس کو کبھی کسی نے اس انداز سے نہیں دیکھا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے یا پاکستان کا یہ وہ یعنی حکومت کا ایک وہ پارٹ ہے جو کہ بہت زیادہ جس کی اہمیت ہے اور جس کی ہونی چاہیے۔ ہم جتنے بھی وزیر اعظم یعنی پیچھے جن کو آج کل بڑا پھر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب، وہ ووٹ اور ووٹ کو عزت دو، تو وہ جب تک یہاں تھے تو انہوں نے کبھی ووٹ کو عزت نہیں دی تھی، قومی اسمبلی میں وہ تشریف ہی نہیں لاتے تھے۔ تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ شہزادہ جو ہے، جس کو ہم نے اتنے سال تک جو ہے نا یہ سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے ہمارے گزرے کہ جی میرے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے اور میں یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، تو جب اقتدار ملا تو پتہ چلا یہ کٹا اور سوا بھی نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ شہید ہے اسامہ بن لادن، جبکہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن کچھ اور ہے، ہم القاعدہ کو اور اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی ریہرسل ہی نہیں کیا قومی لیول پر کہ ہمیں کیا بیان دینا ہے اور کس طرح دینا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے بیان داغ دیتے ہیں۔ پھر اس بجٹ سیشن پر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں وار آن ٹیرر میں ہمارا جانا یہ بالکل غلط تھا، تو یہ ہمیں مشرف لے گیا، تو وہ مشرف اسی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھا جو آپ کو اقتدار میں لے کر آئی، اور آپ بیسیکلی جو آپ کو اقتدار میں لائے ہیں آپ انہی کو تماچا مار رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ ادھر کہا جا رہا ہے، جو کچھ آج سے اتنے سال پہلے کہا گیا وہ ٹھیک تھا، یا جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر اس پر جو ہے نا ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے اس کا بڑا ذکر چل رہا ہے آج کل معاشرے میں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم امریکہ کو کسی طرح کے اڈے نہیں دیں گے، تو یہ ایک ہم نے پالیسی بیان دے دیا، اب ہم اس سے واپس تو نہیں ہو سکتے۔ تو جب ہم واپس نہیں ہو سکتے ہیں تو ہماری جو سیکیورٹی ان کیمرہ سیشن میٹنگ چل رہی ہے یعنی اس بجٹ اجلاس کے اگلے دن، وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ میٹنگز تو پہلے ہوتی ہیں جس میں چیزیں طے کی جاتی ہیں کہ ہم نے کیا منہ سے بولنا ہے اور کیا ہم نے نہیں بولنا، لیکن ہم نے تو پہلے بیان دے دیے، پھر اس کے بعد کہا کہ جی اب ہم بیٹھ کے جو ہے نا مشورہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کون سا جو ہے نا نظام چل رہا ہے اور کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ پھر اوپر سے ایک اور بہت بڑا لطیفہ ہمارے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی پر بریفنگ ہے، تو نیشنل سیکیورٹی ڈیفینیشن یہ ہے کہ افغانستان اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں وہاں سے کیا خطرہ ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی جو نیشن کے اندر اتنے بکفسات چل رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے، بلکہ لوگوں کو انسان تو سمجھے نہیں جا رہا، ان کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ وہ اس سے بھی کہیں بہت درجے نیچے ہیں۔ آپ کے ملک میں تعلیم کا کیا عالم ہے؟ یہ جب سے کووڈ-19 آیا ہے آپ نے تو ہر بکواس کھلی ہوئی ہے یہاں پہ، اور صرف بند ہیں تو تعلیم اور تعلیم کے ادارے بند ہیں۔ تو آنے والے وقت میں آپ جناب کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو نیشنل سیکیورٹی میں تعلیم تو جو ہے وہ سب سے اوپر یعنی ٹاپ پر آتی ہے، لیکن ہماری پرائرٹیز میں وہ سب سے نیچے ہے۔ ٹاپ پر کیا ہے کہ کس کو پلاٹ ملنا ہے اور کس کو گھر ملنا ہے، اور کون باہر جو ہے نا وہ بزنس اسٹیبلش کرے گا اور ملک کے لوگوں سے کہے گا کہ آپ جو ہے نا وہ فلاں کے نام پر چپ ہو جائیں، اور اب فلاں کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں اس لیے چپ ہو جائیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ملک کی سیکیورٹی کو اور ملک کے لوگوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو کہ آپ کے مفاد میں ہیں۔
تو آپ چاہے باہر جا کے زمین خرید لیں، چاہے آپ کوئی آئلینڈ خرید لیں، چاہے آپ چین آف کہہ لیں کہ سٹورز بنا لیں، آپ کو بزنس بنا لیں. یہاں کے وزیر اور مشیر جو ہیں جب وزارت میں آتے ہیں تو ان کا وزن اور ان کی جو بینک بیلنس ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. جب وہ کچھ عرصہ وزارت کر چکتے ہیں تو ان کے وزن جو ہیں وہ 200 کے جی ہو جاتا ہے، اور ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کچھ اور ہی باتیں ہمیں سنا رہا ہوتا ہے. تو ہم کون سی سیکیورٹی پر، ہیلتھ کی کیا کنڈیشن ہے آپ کی، نیشنل لیول پر کتنے لوگ اویلیبل ہیں آپ کے لیے، یعنی کیا تناسب ہے ڈاکٹرز کا اور یہاں کے رہنے والوں کا، اور کتنے ہاسپٹل اور کتنی آپ کی سروسز اویلیبل ہیں. ہیلتھ کو چھوڑیں تو پھر آپ ہاؤسنگ پر آ جائیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہاؤسنگ دستیاب ہے، جن کا اقتدار میں اور جن کا اختیار میں حصہ ڈلتا ہے انہوں نے گیٹڈ کمیونٹیز بنا لی ہیں، اور جو بقایا پبلک ہے وہ گلی کوچوں میں، اور گلی کوچے ایسے ہیں کہ جس میں سے آپ 2 منٹ کے لیے گزر نہیں سکتے. لیکن جہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کوئی بھی ان سچویشنز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. جب تک لوگ آپ سے خوش نہیں ہوتے، جب تک ان کی لیونگ ایسی نہیں ہے، ان کو فیوچر کی امید ہو، امید تو آپ نے کوئی پیدا نہیں کی، آپ نے تو لوگوں کو اندھیروں میں دھکیلا ہوا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے کئی سالوں سے اندھیروں میں دھکیلا ہوا. آپ نے کبھی یہاں کے لوگوں کو امید جو ہے وہ نہیں دلائی ہے کہ ہم یہ کریں گے اور پھر ہم یہ اچیو کر لیں گے، اور کبھی آپ نے سنسیئرلی کسی چیز کو اچیو کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. آپ صرف لپ سروس کر رہے ہیں. تو حضور یہ لپ سروس اپنی بند کیجئے، اور یہ نیشنل سیکیورٹی صرف اڑوس پڑوس کے ممالک تک نہیں ہے بلکہ ود ان دا سوسائٹی. تو قوم کو دیکھیں تو قوم کے ساتھ ایسا حشر ہے کہ اگر افغانستان میں کوئی اس قوم کا باشندہ مر جاتا ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ آپ کے حکومت کے نمائندوں کو اس کی لاش نہیں دیتے ہیں بلکہ وہاں کے لوکلز کو دیتے ہیں. اور اگر کوئی کسی کی کسٹڈی میں مر جاتا ہے تو ان کے بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں اور وہاں عجیب عجیب قسم کے نعرے لگتے ہیں. لیکن ہم تمام چیزیں جو ہے وہ میڈیا سے اوجھل کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں بہت اچھا چل رہا ہے. بھائی سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے. اس معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں. آپ ذرا اپنی نگاہ کو وسیع کیجیے اور دیکھنے کی کوشش کیجیے، لیکن دیکھنے کی کوشش تب کریں جب ہم کسی کو آنسریبل ہوں، جب ہم خود ہی فیصلہ کرنے والے اور ہم خود ہی جو ہے وہ اس پر تنقید کرنے والے ہوں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب اگر اسمبلی میں تشریف لائیں اور وہاں کے جو ممبران ہیں وہ ان سے کوسچن آنسر کر سکیں تو یقیناً چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور پھر یہی نمائندہ جب اپنے حلقوں میں جائیں اور عوام ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کیا چکر چلا رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو ملک کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ صرف یونیفارم پہن کے اور آپ کہیں جی ہم یہ فیصلہ کر دیا اور ہم اسی طرح چلیں گے، تو بھائی اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں. ملک کو چلانے کے بہت سارے ڈفرینٹ آداب ہیں. 21ویں صدی ہمارے یعنی 20-21 سال تو اس کے گزر چکے ہیں. تو ہم نے کب سیکھنا ہے؟ ہم بہت ساری باتیں کہنا چاہتے ہیں لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس دائرے کے اندر ہی بات کریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. تو وزیر اعظم صاحب آپ ہمیں جو ہے وہ چیزیں نہ بتانے کی کوشش کریں جو کہ آپ کر نہیں سکتے. اور ابھی آپ ایک دوشیزہ کی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرے 3 سال میں 2 مہینے کم ہیں. تو یہ وزیر اعظم کی اپروچ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو دوبارہ سے اپنی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.